بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفیق امینی کا مقام امیر طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قائدین و کارکنان کی بلا جواز اور غیر قانونی گرفتاریوں کے حوالے سے تمام تر آئینی اور جمہوری راستے اختیار کیے گئے، لیکن ہمیں مسلسل نظر انداز کیا گیا، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایک سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا کہ اس کے ظلم پر ہر اٹھنے والے آواز کو بھی دبایا گیا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مکمل خاموش ہے۔ ٹی وی اینکرز اور تجزیہ نگاروں کے منہ پر تالے لگ چکے ہیں۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 90 سال تک کے بزرگوں اور حتیٰ کہ عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ علماء اور مشائخ کو سخت سردی میں رکھ کر انتہائی اذیت دی جا رہی ہے۔ قائدین اور اکثر بزرگوں کی طبی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ نہ بنیادی سہولتی دی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد یوسف سلطانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ جیل ہی سے نکل چکا ہے۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے عظیم قائدین، کارکنان اور اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جنہوں نے خندہ پیشانی سے اور انتہائی استقامت کے ساتھ تمام مصائب و آلام اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر برداشت کیا، مگر الحمدللہ ناموس سے رسالت پر کوئی سودے بازی نہیں کی، جس پر تمام عالم اسلام اور حضور کے غلاموں کو ہمیشہ فخر رہے گا انشاءاللہ۔ اب چونکہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بندی کے دن ختم ہونے کو ہیں، جو کہ 1 ماہ کا عرصہ تھا، لہذا تمام کارکنان کے نام انتہائی اہم پیغام ہے کہ قائدین و کارکنان تحریک لبیک کے شاندار اور تاریخی استقبال کے لیے تیاریاں شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اور شاندار استقبال کریں گے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے اس آزمائش کی سخت ترین اور مشکل ترین گھڑی میں بھی الحمدللہ اسلام اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پرچم بلند کیے رکھا، اور کوئی بھی ظلم و جبر ہمارے عزم کو الحمدللہ متزلزل نہیں کر سکا۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ 30 دن مکمل ہونے پر جو افواہیں گردش کر رہی ہے، تو میں حکومت وقت سے واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو ہر ظلم کی انتہا کی، ہمارے پرامن جدوجہد کو دبانے کی کوشش کی، ہمارے بارہا کوششوں کے باوجود مذاکرات میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، مگر پھر بھی ہم نے ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمام مظالم برداشت کیے اور مکمل پرامن رہے، اور ساری دنیا کو ہم نے پیغام دیا کہ ہم الحمدللہ پرامن تھے اور اس ملک کی وفادار ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ مگر ہمارے صبر و تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید ظلم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر حکومت وقت مزید ظلم کا ارادہ رکھتی ہے تو پھر ہمارے ارادوں سے بھی باخبر ہو کہ ہم اسیران ناموس رسالت کے لیے اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے میدان میں نکلیں گے اور ایک بھرپور تحریک کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ اس مسئلے میں پوری دنیا یعنی پوری امت مسلمہ کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے مشن اپنی کریم آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ اس لیے ایک بھرپور تحریک کا آغاز ہوگا اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، چاہے پھر ہم سب شہید ہو جائیں یا ہم سب گرفتار ہو جائیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے پھر کبھی نہیں ہٹیں گے۔ پھر حالات کی تمام تر حالات کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ اس لیے آج 21 دسمبر بروز جمعۃ المبارک تمام خطباء اسیران ناموس رسالت اور بالخصوص قبلہ امیر المجاہدین اور پیشوائے اہل سنت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور معاہدہ پنجاب اسمبلی پر عمل کرنے کے لیے قراردادیں پیش کی جائیں، اور بالخصوص شاطمہ آسیہ ملونہ
کی سزا بحال رکھنے کے حوالے سے خصوصی مطالبہ کیا جائے حکومت وقت سے، اور قائدین کی شاندار اور تاریخی استقبال کے لیے تمام ذمہ داران خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔